پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، اور ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی، ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی، اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں، ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ بائبل پوری پڑھ ڈالیے، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی عیسائی موجود ہے، اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج کرسچن بننے کو تیار ہوں۔ میں اپنے آپ کو پھانسی پہ لگانے کو تیار ہوں۔ باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں۔ میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پڑھ ڈالیے، کہیں بھی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے بائبل، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں
میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں, کیا میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں, اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ, اے اسرائیلی, آپ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے, وہ ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے, اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے, اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے, تو انہوں نے کہا, جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل, آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں, اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, خنزیر مت کھاؤ. قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں, بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں, اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے, اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ, میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا, الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے, مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے. ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے, اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے محی الدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے,
ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا۔ اب دوسرا سوال ہے، کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب۔ سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں، اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے، وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے، اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے۔ تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ، آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے، شریعت کو نہ توڑے، لیکن ان کو دعوت دے۔ میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں، شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا، لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکا کولا پیوں گا، میں پیپسی پیوں گا۔ لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے، لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا، تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں، آپ نے شراب پینے کا، لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے۔ لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں۔ میں جاتا ہوں بامبے میں، جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن، ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے، تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے۔ پہلے مجھے پتا نہیں تھا، تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں، کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے، اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی، اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے۔ اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس، اچھا کر رہے، ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہون دو، ڈرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جب میں شروع کیا تھا، جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں، اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں، کتنے چند تھے، وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں، اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ، اور الحمدللہ جب اللہ سے آتے تو کس نے ڈرنا، اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی، دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو۔ میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ، ان کو دعوت دیتا ہوں میں، کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، ہمارا کام ہے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ذکر کرنا جو تہوار میں، تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا، اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے۔ تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے، اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا۔ سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے۔ مجھے لوگ دسہرہ کے لیے بلاتے، میں بولا کیا ہے دسہرہ؟ نو وہ رام نے اپنے بیوی کو بچایا، بیوی کو بچایا، رام کی بیوی، ہاں رام کی بیوی ہے، بیوی کو بچایا، 12 سال لگے آپ کے بھگوان کو اپنے بیوی کو بچانے۔ نہیں وہ تو ارے ذاکر جان دے نا، میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ میں اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ اس کے خلاف کوئی گالی دے۔ میں صرف سوال پوچھتا ہوں یہ کون ہے آپ کا رام؟ سیدھا سادہ سوال، انوں کی جواب دیتے، انوں کی شرمندہ ہوتے، انوں کی بھاگ جاتے۔ تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کوئی شرک مت کیجئے، ایسا کچھ اس میں کام مت کیجئے جس میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے، لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دی۔
अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं, जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं, ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, आप जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बीहा करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बीहा करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बीहा किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बीहा करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बीहा हलाल है और झटका हराम है। A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question.
Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेजी में था, मैं तर्जुमा करूंगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूं। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेजी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब, और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिदा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से